ہوں آپ نے تو پہلے دن سے ایک اس کے اوپر رائے رکھی ہے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، JUIF ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ہر عدالت کے اندر ان کے ٹاپ کے جو وکلاء وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اعلیٰ یہ سیٹیں ہماری ہیں، یہ کون جانتا ہے سنی اتحاد کونسل اور کون جانتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور لڑائی تو بڑھے گی۔ آج تھوڑی دیر میں آپ کو سنوائیں گے، اسد قیصر صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے آج پارلیمان کے سامنے کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا جی اگر آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو پھر ہم لڑیں گے ہر میدان کے اندر۔ تو یہ لڑائی کہاں پہ جا کے رکے گی؟ دیکھیں، لڑائی روکنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے نا، جب آپ کا کسی سے جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ ایکسٹریم لیفٹ پہ چلے جائیں یا ایکسٹریم رائٹ پہ چلے جائیں، یا تو اس اختلاف کو بہت شدت کے ساتھ بڑھا دیں یا اس اختلاف کو آپس کی مفاہمت کے ساتھ ختم کر دیں۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ یہ اختلاف ختم ہونا چاہیے۔ اور رہ گیا آپ جو بات کر رہے تھے میری رائے کا، میں ابھی بھی اس رائے پہ قائم ہوں کہ یہ نشستیں اگر سنی اتحاد کونسل کی نہیں ہیں تو دیگر کسی جماعت کی نہیں ہیں۔ یہ محفوظ نشستیں جو ہیں اب پاکستان کے لیے محظوظ نشستیں بنتی جا رہی ہیں، اور قوم نے اس کو اب ایک کامیڈی بنا لیا ہے، چاہے وہ کورٹس میں فیصلہ جائے، چاہے پارلیمنٹ میں جائے، چاہے الیکشن کمیشن میں جائے، چاہے ٹاک شوز میں جائے۔ تو یہ فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، ان نشستوں پہ اب کچھ اخلاقیات کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہاں پہ نقوی صاحب اخلاقیات سے زیادہ اب ظاہر ہے قانون کا ہے۔ میں نے کچھ کہنا ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، قانون کے اوپر کھیلا جا رہا ہے نا۔ اب قانون دیکھیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا دوسری دفعہ ان کو حکم ہوا، انہوں نے الیکشن کروایا، اور دوسری دفعہ بھی وہ الیکشن کروا کے انہوں نے اپنے تمام نتائج جمع کروائے ہوئے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ تو پھر چوہدری صاحب بات ٹھیک ہی کرتے ہیں، پھر کیا کرے الیکشن؟ وہ پاکستان تحریک انصاف والے بیچارے وہ کدھر جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے، کیا کرنا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ مجھے پوچھ رہے ہیں؟ جی نقوی صاحب آپ سے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آخری بات ہے نا اس ساری ڈیبیٹ کی، ہم چاہے اس ڈیبیٹ کو کسی طرف بھی لے کر جائیں، جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز نے مل کر، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا پارلیمنٹ کے باہر ہوں، انہوں نے اس جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، میں ایک آبزرور کے طور پہ یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اس جمہوریت کو پنپنے دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ اگر آپ اس آخری موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اس کے بعد کے حالات بڑے مختلف ہوں گے۔ تو میں صرف ایک بات کرتا ہوں آخری، کہ اس جمہوریت کو پنپنے دیں، کچھ دل آپ بڑا کریں، کچھ دوسرے بڑا کریں اور آگے بڑھیں، اور یہ جمہوریت پنپے اور یہ ملک آگے چلے۔ جی چودھری غلام حسین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو خاور گومن صاحب یہ یاد نہیں ہے تو میں کرا دیتا ہوں ایک جملے میں۔ میں نے کراچی میں کہا کہ یہ 200 سیٹیں لیں گے، اور ان کا اگر ایک بندہ بھی، جب آپ کے وہ بہت بڑے مفکر دانشور فیصل واڈا اور آپ کے بڑے بڑے مفکر جو ساتھ بیٹھے ہیں، وہ یعنی اس کے برعکس بعد 15 وہ لے جائے گا، 36 وہ لے جائے گا، 1300 وہ لے جائے گا، اور یہ میں نے کہا اگر ان کے 200 میں سے ایک بھی ساتھ نہ رہے تو دی پیپل آف پاکستان ول پرویل، اور عوام کو شکست نہیں ہو سکتی، اور ان کے فیصلہ جس کے حق میں ہے وہ سونر اور لیٹر قبول کرنا پڑے گا۔ میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، قبول کرنا پڑے گا۔ یہ ان لوگوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ جو کل کہتے تھے یہ اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اب ان کا کوئی نام لینے والا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ ان کو چھوڑیں۔ اگر انہوں نے بات کرنی تھی تو 8 فروری کی رات کو جب ان کو چانن نظر آ گیا، لوگوں نے فیصلہ دے دیا، ان کو فون اٹھانا چاہیے تھا اور گوہر کو مبارک دینی چاہیے تھی۔ یہ اس راستے پر نہیں گئے، آج تک ان کے ریزلٹ جو ہے تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ اب کہا ہے جی 20 سیٹیں اور آپ کو دے دیتے ہیں، مجھے فلاں ملک میں سفیر لا دو۔ بس کرو یار، آپ کو بہت برا انجام آپ کو انتظار کر رہا ہوگا۔ الزام ناظرین یہ ایک ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف والے یہ الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے اوپر، وہ ظاہر ہے وہ الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے ان کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ اس کو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کرنا چاہوں گا۔ جی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں جو کہ اب موجودہ صورتحال میں سنی اتحاد کونسل کی شکل کے اندر، سیدھی سی بات ہے، قانون کے پیچھے چھپا جا رہا ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ سیٹیں انہی کی بنتی ہیں، لیکن قانونی طور پر نہیں بنے گی کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہوا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ سیٹیں ان کی بنتی ہیں جو کہ پارلیمانی جماعت ہے۔ جب پارلیمانی جماعت نہیں تھی تو یہ غلطی پہلی تحریک انصاف کے ان انڈیپینڈنٹس کی ہے جنہوں نے سنی اتحاد کو جوائن کیا۔ وہ جماعت اسلامی کو جوائن کر لیتے نا تو وہاں سے لے لیتے اپنی نشستیں۔ وہ ایسی جماعت کو جوائن کیا جتنے بڑے بڑے لائرز ہیں
ان سے غلطی کمٹ ہوئی ہے، وہ بات نہیں مان رہے، وہ بات نہیں مان رہے، غلطی ان سے نہیں ہوئی یار. دیکھو وہ آرگومنٹ ہے، اس کے ساتھ یہ آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے، اور جس کے اندر زیادہ میرے نزدیک جان ہے کہ جناب اعلیٰ کہ اگر آپ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی جوائن کر لیتے تو جماعت اسلامی نے پہلے تو جمع نہیں کروائی ہوئی. اور سر سن تو لیں نا، وہ انہوں نے تو اپنی کروائی تھی نا پاکستان تحریک ایکسٹینشن کر سکتے ہیں آپ. اگر ایک بھی جمع کرائی ہوئی ہے نا، ایک بھی سیٹ جیتے ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک این نمبر آف انڈیپینڈنس جوائن کر لیتے ہیں تو آپ نئی فہرست جمع کرا سکتے ہیں. جس طرح اب جو سنی اتحاد کی بنتی ہیں بقول آپ لوگوں کے جو مخصوص نشستیں، اس پر نواز لیگ، پیپلز پارٹی اور تمام لوگ جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، اور اس پر ان کو اب یہ مخصوص نشستیں مل رہی ہیں تو وہ کر سکتے تھے. تو یہ اتنے بڑے بڑے وکلا کی یہ غلطی ہے. پہلی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. اب دوسری بات سن لیں، ابھی بھی وے فارورڈ لڑائی نہیں ہے، تصادم نہیں ہے. وے فارورڈ یہی ہے کہ بیٹھ کر ایک انتخابی اصلاحات کے لیے سر جوڑیں، اور یہ آئندہ کے لیے انتخابات کو مطلب آپ نے اگلے کو مار کے غیر جانبدار لمبا ڈال کے لمبا ڈال کے زور زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ نے عدالتوں کے اندر ہے. آپ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا، لگ یہی رہا ہے. پہلے دن سے ناظرین اس کے اوپر ایک متفقہ رائے جو آئینی ماہرین ان کی یہی ہے، کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ ایسی جو ہے جو مشغافیاں ہیں قانونی، اس کے اندر کافی چیزیں انکلیئر ہیں. کل بھی جب اٹارنی جنرل نے وہاں پہ بات کی، وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی یہ بات کی. جناب اعلیٰ اس کی تشریح اگر ہونی ہے تو سپریم کورٹ میں پھر جو جایا جائے گا، سپریم کورٹ اس کی تشریح کر دے گا. ظاہر